اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 18واں پڑھا گیا ہے۔ اس میں شرعی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ خیال یہ تھا اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ جو شرعی سزائیں ہیں وہ 3 قسم پر ہیں۔ حدود، بدلہ، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ۔ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں، اس کو کہا جاتا ہے قصاص۔ یہ بندے کا حق ہے، چاہے تو بندہ معاف کر دے، چاہے تو بندہ اس پر پیسے لے لے اور چاہے ویسے ہی معاف کر دے۔ دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی چوری کرے تو اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا، تو اس کی قسمیں ہیں، ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ حدود ثابت ہو جائیں تو پھر معافی نہیں ہے۔ یہ بھی متعین ہیں سزائیں۔ چوری پر ہے، ڈکیتی پر ہے، بدکاری پر ہے، حد قذف ہے، حد شرب ہے شراب کی، یہ 5 جو ہیں یہ سزائیں ہیں، ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے ان کو تعزیرات، قاضی جج کے ذمے ہیں، وہ جو مناسب سمجھے، لیکن حدود سے نیچے ہونی چاہیے۔ جو مناسب سمجھے مجرم کو سزا دے دے، وہ جج اور قاضی جو ہے یہ اس کے اوپر ہے، اس کو تعزیرات، جس طرح تعزیرات پاکستان کے نام سے اس طرح چیزیں۔ مجھے اس کے بارے میں تفصیل نہیں بیان کرنی، میں جو آپ سے بیان کرنا ہے، پانی دوست نے پانی کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے پانی، میٹھا پانی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شہر، جو علاقے میٹھے پانی سے محروم ہیں، ان سے پوچھو کہ اس پانی کی کیا قدر ہے۔ میں جس وقت کراچی میں تھا، میں نے بتایا تھا کہ 84-85 میں پانی جو تھا وہ کراچی کا پانی میٹھا نہیں ہے۔ ہمارے دارالعلوم کے اندر، بڑے کراچی کے اندر اس وقت 2 ادارے تھے۔ کرنگی میں ایک گرو مندر جگہ، شہر کے اندرون شہر، مزار قائد کے بالکل پاس، وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جامع علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن۔ اس علاقے کو بنوری ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا بنوری، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے علم کے ساتھ نوازا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں کوئی تلاوتیں کی، کوئی ذکر کیا، وہاں کنواں کھودا تو میٹھا پانی تھا۔ جامعہ بنوریہ، ایک بنوریہ الگ ہے، یہ سائیڈ ایریا میں ہے، یہ جامعہ علوم اسلامیہ اس کا نام ہے، بنوری ٹاؤن۔ اس میں ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا۔ دارالعلوم میں ہم تھے کرنگی میں، تو وہاں بھی ہمارے اساتذہ میں آیا کہ پتہ نہیں کیا کیا وظیفے کیے، اور پھر 2-3 جگہ پر پانی کا کنواں جو ہے اس کو کھودنے کی کوشش کی، لیکن ہم دارالعلوم والے میٹھے پانی سے محروم تھے۔ جو سرکاری پانی آتا تھا وہ میٹھا تھوڑا تھوڑا، ایک بہت بڑا زمین کے اندر ٹینک بنا ہوا تھا، اس ٹینک کے اندر وہ جمع ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے اٹھا کر ایک بڑی موٹر کے ساتھ، اس کو آگے ایک ٹینکی تھی اونچی، اس کے اوپر وہ پانی پھینکتے تھے، پھر وہاں سے تقسیم ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کراچی میں لوگ، کرنگی میں میں نے دیکھا کہ زمین کے اندر 2-3 فٹ گہرا گڑھا ہے، اور اس کے اندر ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر لوگ اترتے ہیں اور جا کر پانی لیتے ہیں، اور گھروں کے پانی وہاں فروخت ہوتا ہے۔ لوگ یہ ٹینوں کے اندر جس طرح تیل ہوتا ہے اس طرح پانی، اور پھر یہ کھوتا گاڑیاں تھیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ ڈرم ہوتے ہیں، جس طرح تیل کے ڈرم ہیں اس طرح پانی کے ڈرم تھے۔ گھروں کے اندر پانی کو تقسیم کرتے، کیونکہ کراچی کے اندر بھی میٹھا پانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے، ہمارے شہر گجرانوالہ کے اندر اور قرب و جوار کے اندر ہمارا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے، لیکن ہم نے اس پانی کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ یہاں پہلے ایک لڑکا تھا، بچہ مسجد کی خدمت کرتا تھا، کشمیر کا رہنے والا تھا۔ اس کے ایک عزیز آئے، اور وہ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے بہت پہلے، تو ان کو پتہ چلا تو وہ مجھے ملنے کے لیے آگے کہ میرے استاد زادے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا
کہ وہ بیمار ہیں، ہاسپٹل کے اندر بڑے شدید بیمار ہو گئے، خیریت پوچھنے کے لیے پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ یہاں گجرانوالہ کا پانی اس نے میرا پیٹ خراب کر دیا ہے۔ کہنے لگے کہ میں آپ کی ٹوٹیوں سے جب میں وضو کرتا ہوں تو مجھے گندے پانی کی بدبو آتی ہے، جو نالیوں کا پانی ہوتا ہے نا، ہمارا مزاج مل گیا ہے، ہمیں اب وہ بدبو نہیں آتی، یعنی جو ہماری زمین کے اندر گندگی چلی گئی ہے، گٹر ٹوٹ گئے، ان کا پانی زمین کے اندر چلا گیا، زمین کے اندر ندیاں اور نالیاں ہیں، یہ زمین کے اندر آب پانی کا ایک بڑا سسٹم ہے زمین کے اندر، یہ ٹیوب ویل یا موٹر کے ساتھ ان جو پانی کی ندیاں بہہ رہی ہیں وہاں سے پانی کھینچتے ہیں، یہ اب گٹروں کا وہ سسٹم تباہ ہو گیا اور پانی گندا اور صاف جو ہے وہ مل گیا۔ اب جب پانی نکالتے ہیں تو اس سے بدبو آتی ہے، لیکن ہم روز استعمال کرنے والے ہمارا مزاج اس طرح کا ہو گیا ہے، اور بعض محلوں کے اندر تو شکایت آتی ہے رنگ بھی پانی کا بدلا ہوا ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کہتے ہیں کہ 3 حصے پوری دنیا کے اندر 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ جو ہے وہ خشکی ہے۔ پھر اللہ کی ذات نے سمندر کے پانی کو کڑوا رکھا، وہ اس کی ایک خاص حکمت ہے، ساری غلاظتیں اور گندگی ہیں، اور پھر پتہ نہیں کتنی قسم کی مخلوقات ہے جو سمندر کے اندر رہتی ہے، اور یہ نمکین پانی وہ چیزیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر پانی میٹھا ہوتا تو ان کی غلاظت جو ہے وہ پانی کے اندر رہتی اور پانی انتہائی درجے کا وہ نقصان دہ ہوتا۔ پھر اللہ کی ذات یہ جو بارش اور بادل اور یہ سلسلے وہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایسا سسٹم رکھا ہے، وہ بادل بنتے ہیں وہاں پانی فلٹر ہو جاتا ہے، اور پھر ہوائیں ان کو چلاتی ہیں تو پھر شمال کی جانب پہاڑوں کے اوپر جا کر وہ برستے ہیں، اور پھر وہ جم جاتے ہیں سردیوں میں، اور جب گرمیوں میں دھوپ پڑتی ہے تو پگھلتے ہیں اور ندیوں اور نہروں کے اندر آتے ہیں، اور پھر زمین کے اندر جو نظام ہے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب بارشیں نہیں ہوتی یا وہاں پر پانی وہاں سے نہیں آتا تو زمین کے اندر پانی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، دعا کرنی ہے۔ 3 سنتیں ہیں پانی کے اندر۔ دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے، بوتل کو کس سے پکڑنا ہے؟ دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، یہ پانی کا قطرہ، کتنے لوگ ہیں جو پانی سے محروم ہیں، اور کتنے ہیں پانی موجود ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے پینا نہیں، ترستے ہیں، وہ جو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ڈائلسس، ترستے ہیں، ہائے میری زبان کو پانی کا گیلی چیز ہی کوئی لگا دو، کاش کہ ہمیں پانی مل جائے پینے کے لیے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ ایسی بیماریوں سے بچا لے جس سے اللہ کی نعمتوں سے آدمی محروم ہو جائے۔ یہ انسان جب پیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ پیٹ میں جاتا ہے، جو ناخن ہیں پاؤں کے وہاں سے لے کر سر کے جو بال ہیں ہر جگہ پر یہ پانی پہنچتا ہے، اور ہر جگہ پر پانی کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہوں، یہ رمضان کے اندر 1 لیٹر پانی نہیں پیا جا رہا۔ کیا میں نے کہا؟ میں نے افطاری کے وقت روٹی کھائی ہے، میں نے پانی نہیں پیا، تھوڑا سا دودھ پیا ہے، پھر میں نے بعد میں جا کر تھوڑا سا دودھ پیا، وہ جو 1.5 پاؤ ہوگا وہی دودھ۔ اب میں صبح کو 1 پاؤ سے زیادہ پانی، یعنی 1 گلاس سے زیادہ پانی، اور ابھی جا کر بھی پانی نہیں۔ تو انسان کے جسم کی ضرورت ہے، سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک۔ یقیناً میں ہوں تو آپ بھی اس طرح کرتے ہوں گے۔ تو جس بھائی نے انتظام کر لیا، آپ نے جس بوتل کو لینا ہے، اگر آپ آدھی پی کر اس کو پھینک دیں گے تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اور ایک آدمی نے اسی طرح تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دینا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جب پانی کے بارے، ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر ندی کے کنارے پر ہو اور تم پانی کو ضائع کرو گے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن پوچھا جائے گا، پانی ایک ہماری نعمت تھی اور میٹھا پانی تھا، صاف پانی تھا، تم نے ان کو ضائع کر دیا۔ اب آدھی بوتل پھینک کر چلے جاؤ گے۔ یہ دیکھو بوتل پڑی ہے، دیکھو سارے دیکھو، یہ مسجد کے اندر اچھی لگ رہی ہے یا غلط لگ رہی ہے؟ یہ آداب کے خلاف ہے یا آداب کے مطابق ہے؟
ہم نے با ادب رہنا ہے۔ ہر آدمی اپنی بوتل کو لے گا، ختم ہو گئی تو جو جگہ ہے وہاں پر پھینکے گا۔ یہ مسجد کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ دائیں ہاتھ سے پیے گا، اللہ کا نام لے کر پیے گا اور 3 دفعہ پیے گا، اور بعد میں یہ کہہ دے گا کہ اللہ تجھے جزا دے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، پانی کا انتظام کر دیا۔ اللہ اس نعمت کی قدر ہمیں نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری محفل قبول فرما، اس کی برکت سے اللہ جنگ کا خاتمہ فرما دے، ظالم کی طاقت کو توڑ دے، اے اللہ اس کے نشے کو ختم کر دے، اے اللہ اس کی ذلت کے جھنڈے گاڑ دے، اے اللہ اس کی ناکامی کو عام کر دے۔ اے کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری بھی جنگ کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ صلح اچھے نتیجے کے ساتھ، اے اللہ صلح کو ظاہر کر دیجیے، دعائیں قبول فرمائی، فوت شدگان والدین بہن بھائیوں کی مغفرت فرمائی۔ آپ نے اللہ 15 تراویح دی، ہم شکر ادا کرتے ہیں، باقی بھی اللہ نصیب فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سب سے عمدہ پانی زمزم ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء۔ یہ زمزم کا پانی پئیں تو یہ دعائیہ کلمات ہیں۔